یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے اور سورہ انفال میں بھی. یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید سے کچھ واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے دونوں طرف ہیں. سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. سورہ انفال میں اور شاندار الفاظ کے ساتھ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کلہ کا اضافہ ہو گیا. یہ دونوں جو صورتوں کا زمانہ نزول ہے وہ کون سا ہے؟ جبکہ قتال شروع ہو رہا ہے. ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا جائے، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے. پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے. سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہیں، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق معاشیات سے ہے. پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ ہو. تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا مطلب ہوگا. اور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے. تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں. فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگیں، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو تو کیا دین قائم ہو گیا؟ غور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6 نسلیں، 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہیں. یہاں وہی بیٹھے ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی. اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی، تصورات بدل گئے. وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے، خدا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں. کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، عیدین بھی ہے. یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسلام کا قانون نہیں، نہ فوجداری، نہ دیوانی، نہ قانون وراثت، نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ. بینک قائم ہے، دھڑلے سے قائم ہے. بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں. بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل تعمیر کر رہے ہیں. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے. ہمارا تصور یہی رہ گیا. لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا، نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا. ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا، تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا. لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے. میرا دین تو پامال ہے، اللہ کا دین تو مغلوب ہے. اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیاں بکھر رہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں. اس پورے 3 جو حصے ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت دین ہے. یہ ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ مل جل کر کام کرو، ایک جمعیت ہو، تفرقہ ہو آپ کا انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں. نور و بشر کا جھگڑا نہ چکے، علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے؟ دست و گریبان رہو گے آپس میں. لہذا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ اقامت دین ہے. اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو. غور کیجئے، قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو، فرق کیا ہے اس میں؟ قطعاً کوئی فرق نہیں. دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو؟ پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو. سیدھی سی بات یہ ہے، خیمہ ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے. اگر تیز آندھی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟
کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے کھوٹے خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے، رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں، ہو سکتا ہے اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے، رسیوں کو پکڑ کر ایک آدمی کھڑا رہے کہ خیمہ گر نہ جائے۔ کھڑا ہے، کھڑا رکھنا ہے، گرنے نہیں دینا، اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ میں پیدا ہو جاتا تو اسے دین قائم کرنا نہیں ہے، وہ قائم تو کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ جہاد، وہ قتال، اس کے نتیجے میں دین قائم کر گئے۔ اب قائم رکھنا ہے، کوئی فتنہ ایسا نہ آئے کہ اس کو ختم کر دے۔ کیا ہوا تھا؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ گویا کہ اس دین کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ ایک آندھی آئی اور ابو بکر صدیق سینہ سے پر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، وہ اس خیمے کو گرانے کی کوشش تھی۔ محمد کی نبوت کا اعتبار ختم کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دین کو قائم رکھنا تھا، کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ قتال کیا۔ سینکڑوں حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ، اور یہ کس سے تھی؟ یہ نئے مدعی نبوت سے جنگ تھی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دین کو قائم رکھا جا رہا ہے کہ حضور قائم کر کے حوالے کر گئے، اب اسے قائم رکھنا ہے۔ اور اب ہم جس حال میں ہے، قائم ہے دین تو رکھیں کس کو؟ اصل میں یہ ہے مغالطہ، قائم کرو اور پھر قائم رکھو، یہی ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں۔ تو یہ ہے اقامت دین، اور یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین سے، وہ نماز کی میں نے جو مثال دی ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھنا میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی۔ دین کو قائم کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے، اس کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ نماز ہے، لیکن دین کو قائم کرنا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا، قائم کرنا، غالب کرنا۔ تیسری اصطلاح وہ ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی حضور کی بعثت کے ضمن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر۔ یہ دین کا غلبہ، اس کے کیا معنی؟ دین کے معنی لفظی طور پر ہے اطاعت۔ اطاعت کا ایک نظام ہے، جیسا کہ کل میں سمجھا چکا۔ اولاد والدین کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، جو آپ کے چودھری ہیں، محلے کا چودھری ہے، آپ اس کا کہنا مانیے، لیکن ان تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب ہو جائے۔ یہ ہے اظہار دین حق۔ جو اطاعت حق کا ہے، اللہ کی اطاعت حق ہے، اس اطاعت کو تمام اطاعتوں پر غالب کر دو، کوئی اطاعت بھی اس سے مستثنا نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ ہے 3 مرتبہ جو آیا مضمون قرآن مجید میں، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں۔ تیسری اصطلاح کیا ہوئی؟ اظہار دین الحق علی الدین کلہ۔ عربی میں تو یوں بنے گی بات۔ چوتھی اصطلاح کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے اور سورہ انفال میں بھی۔ یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید سے کچھ واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے دونوں طرف ہیں۔ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ سورہ انفال میں اور شاندار الفاظ کے ساتھ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کلہ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ دونوں جو صورتوں کا زمانہ نزول ہے وہ کون سا ہے جبکہ قتال شروع ہو رہا ہے؟ پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر بالفعل، اگرچہ 8 مہمیں حضور نے پہلے بھی بھیجی ہیں، تو گویا کہ جو ٹکراؤ اب شروع ہو گیا ہے، اور اب تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ مکے میں تو اجازت نہیں تھی نا، مدینے میں تلواریں نیام سے باہر آ گئیں، تو فرمایا ہے مسلمانوں، اب جب کہ یہ تمہاری جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو گئی اور تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، دیکھنا اب یہ تلواریں نیاموں میں واپس نہ جائیں،
جب تک فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اس کا صحیح کون حقدار ہے کہ اس کا حکم چلے؟ اللہ۔ رائٹ فل رولر آف دس ورلڈ کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی اور چلا رہا ہے اپنا قانون تو وہ کون ہے؟ باغی۔ اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا کیا فرض ہے؟ اس باغی کی سرکوبی، بغاوت کی سرکوبی، اور جس کا حق ہے اس کا حق اسے پہنچانا۔ اللہ کا حق ہے۔ لہذا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ 4 اصطلاحات ہو گئی، چاروں تقریباً ہم معنی ہیں، بات ایک ہی ہے جو کہی گئی ہے، 2 مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں۔ 5ویں اصطلاح حدیث میں، وہ بھی میں سنا چکا ہوں، بعض چیزیں تو صرف یاد کر رہے ہیں ہم۔ حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش کے تحت، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، میری تعریف ہو کہ بڑا بہادر ہے۔ ایک شخص جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی حمیت و عصبیت میں۔ ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ علیا اعلیٰ کا مؤنث ہے، اعلیٰ سب سے بلند، علیا سب سے بلند، کلمہ چونکہ مؤنث ہے، لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ جیسے میں نے کل شرک میں بتایا، نہ اطاعت کی نفی کلی ہے، نہ محبت کی نفی کلی ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی، تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ کی، تمام باتوں پر غالب بات اللہ کی۔ بس یہ اگر ہو گیا تو گویا اللہ کا دین قائم ہو گیا، گویا کہ اللہ بڑا ہو گیا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی، گویا کہ کل دین اللہ ہی کے لیے ہو گیا، گویا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ کہنے کے 5 انداز ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات کیا ہے وہ ایک ہے۔ اب سنیے، انجیل میں آخر یہ جب انجیل والوں کے اوپر بھی یہ بات لازم کی گئی تھی، سورہ شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں 2 طرح۔ ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے، repent for the kingdom of heaven is at hand، لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے۔ اب یہ آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ قیصر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت یہ تھی کہ نہیں؟ آسمانی بادشاہت۔ آسمان سے مراد کون؟ اللہ، اللہ کی بادشاہت۔ قیصر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ قیصر۔ کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا۔ آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ۔ بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے۔ جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے۔ نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، thine will be done, thine kingdom come، اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے۔ کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں ہیں، میری گفتگو بھی آج جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے
وہ پاکستان کے مسلمان کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں ہوگی۔ تو اس پاکستان ہندوستان، یہ جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی الہلال اور البلاغ میں، حکومت الہیہ کا قیام۔ بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اصطلاح استعمال کی حکومت الہیہ؟ حکومت انگلشیہ تھی کہ نہیں اس وقت؟ تو حکومت انگلشیہ کی جگہ حکومت الہیہ۔ حکومت انگلشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا۔ اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جد و جہد، ایک کوشش کی انہوں نے، لوگوں کو دعوت دی، پکارا، قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی 1 گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گی یہ۔ لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتداً سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی روشناس کرا دیا جائے۔ لیکن ابتدا ہی میں گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے۔ 1920 میں یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ آل انڈیا اجلاس۔ اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے، اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں، ہندوستان نہیں بھیجا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف جو اس صدی کے اسلاف ہیں ان سے بھی واقف نہیں۔ بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہے بالکل، یہ کیا گریک ہے، یہ کیا کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس صدی کی بات ہے۔ 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس۔ کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی؟ کون تھے سید احمد بریلوی اور کون تھے شاہ اسماعیل شہید، اور یہ کون تھا، کس کا خون بہا، یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے، کیا پتا کسی کو، کتنے لوگ ہوں گے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظبی میں کون سی چیز سستی ہے۔ ایک چکر یہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی، دکانوں پر ہوگی، یہاں نہیں، حج پر جو جاتے ہیں ان کی ساری توجہ بازار پر، دکانوں پر۔ ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانے سمجھیں۔ بہرحال اب اس وقت جان لیجئے، مجھ پر اعتماد کر لیجئے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ
اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی دو عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں۔ علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال۔ یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی۔ ابو الکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے، یہ بات کو پا گیا ہے، حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے۔ الہلال اور البلاغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند۔ انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابو الکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو جاؤ۔ لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاس نہ ہو سکی، اس کو مجلس منتظمہ کے سپرد کیا گیا، اور مجلس منتظمہ کے اجلاس سے پہلے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، وہ تجویز وہیں دفن ہو گئی۔ میری تحقیق یہ کہ اس سے بددل ہو کر مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور پھر بقیہ پوری زندگی انہوں نے جس کو کہ جہاد حریت کہا جائے گا، آزادی کی جد و جہد، اس میں لگا دی، جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا۔ وہ کام جو کرنا چاہتا، اس کے بعد انہوں نے کبھی حزب اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھ کر آئی، وہ تھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم۔ انہوں نے وہی حکومت الہیہ کا لفظ شروع کیا۔ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی۔ تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصطلاح جو ہے جو اس صدی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے؟ قیام حکومت الہیہ۔ اس سے آگے پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومت الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اور سادہ کر کے اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام اسلامی۔ اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریک بھٹو کے خلاف، اینٹی بھٹو موومنٹ، جب اسے مشرف میں اسلام کیا گیا تو ایک اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام مصطفیٰ۔ یہ ساری اصطلاحات جو ہیں ان کا مفہوم وہی ہے۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ نظام اسلامی کے نفاذ کا مطلب کیا؟ حکومت الہیہ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا، جو ہے اللہ تیری حکومت آئے، جو اقامت دین، جو تکبیر رب، جو اظہار دین، جو اعلاء کلمت اللہ، جو یکون الدین کلہ للہ۔ یہ اصطلاحات اب کتنی ہو گئی؟ 9 ہوئی، غالباً 10ویں وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انقلاب اسلامی۔ اسلامی انقلاب، اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ نظام کو بدلنا۔ ایک نظام ہے اللہ کا نظام، ایک نظام ہے جمہوری نظام، سیکولر نظام، اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا، اسی کا نام انقلاب ہے۔ اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے، اشتراکی نظام بھی آ جائے۔ ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا۔ اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے، سمجھانے کے لیے، ذہنوں تک لانے کے۔ یہ ہے اقامت دین کا مفہوم۔ اب آئیے دوسری بات، دیکھیے اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ اس سے پہلے کئی جنریشنز میں جا کر بات پوری ہوئی۔ دعوت کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ نے۔ ہجرت کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں۔ 40 برس کی سزا دے دی گئی، یتیہون فی الارض، اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا وہاں رک گیا پروسیس۔ اب 40 دن تک
40 سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا، فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا، لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی 2 صدیاں بیت گئیں۔ پھر جو آخری جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَقَتَلَ داود و جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا۔ تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت طالوت کے ذریعے، اور پھر حضرت داود علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت طالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا، لیکن ہوا کتنے طویل جدوجہد کے نتیجے میں۔ جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 20 برس میں۔ یا آپ کہیں گے 23 برس تو ہم سنتے رہے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس کے، وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک 610 عیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کل کتنے ہوئے؟ 22 برس۔ ان میں سے بھی 3 نکال دیں یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالیں، اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی، اب جزیرہ نما عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے جزیرہ نما عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ غور کیجئے، میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا نا۔ دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا کہ نہیں؟ قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ۔ پھر قتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا، 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن، جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے صرف۔ سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس۔ یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس۔ پھر وہ حضرت طالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ یہاں کیا ہوا؟ 20 برس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت شاید اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ کوئی سند ہے نہیں ہے، لیکن بھائی اس میں عظمت کی بات کون سی؟ عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں پوری تاریخ انسانی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن، یہ 2 ریولوشن ہیں نا بہت بڑے، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب۔ فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے 20 مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون، لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت ان میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ ایک لیڈر لیس موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکا؟ کتاب لکھ کے چلتا بنا۔ کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی، دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا۔ کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں۔ جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا۔ انقلاب آیا کہاں؟ روس میں۔ کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں۔ معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی جنریشنز میں جا کر، اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں، ایک نسل انسانی۔ کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی، اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر
اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا۔ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولیوشنری پروسیس کس چیز کا نام ہے، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ ایک انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے۔ اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا۔ ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں۔ دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا ہے کہ متضاد شخصیت ہے۔ مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے، صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے۔ حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، پھر یہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں دب کر؟ یہ ساری کیفیت ذہن میں رکھیے۔ ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح کی جا رہی، 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوش آمدید کر رہے ہیں کہ صلح کی تجدید کر دیجئے، اور حضور نہیں کر رہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے۔ ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے۔ تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ سٹڈی کہتے ہیں، گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف ہے۔ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں برملا کہہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے۔ یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں واقعہ بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات۔ اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث سباب هذه الامة۔ آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا سا حال ہے، کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری، یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ صادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہے۔
وہ سچے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. دین کو تو غالب ہونا ہے. دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا. حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے ذمہ ہے. تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے. باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا. ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ. اور یہ جان لیجئے کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا. کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے. اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو، وہ کامیاب. تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، an individual determination, an individual resolution. آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں نا، جو جلسے میں پاس کیا جائے ریزولوشن ریزالو کرنا، فرم ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگی. پہلا فیصلہ یہ. پھر ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ سٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بین السطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا. اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا. تو کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہیں تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں. کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہیں، نقل کرنا چاہیں، پاگل پن ہوگی. اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمدی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے کہ وہ کیا مراحل ہے کسی انقلاب کے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں. میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مغالطے ہو جاتے انہیں تو فلاں کا نام لے دیا. نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ طریقے سیکھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، پہلے میں دینی اصطلاحات کو علیحدہ رکھتے ہوئے 6 سٹیپس ہیں ایک ریولوشن کے جو میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے گن کر. یہ بھی 3 جمع 3 ہے. پہلے بھی یاد آیا کچھ 3 جمع 3 مذہب اور دین میں. یہاں بھی 3 جمع 3. پہلے 3 کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آتی ہے، انقلابی جماعت، اور دوسرے 3 کے نتیجے میں وہ انقلابی جماعت تصادم کے ذریعے نظام باطل کو ہٹاتی ہے، نظام حق کو قائم کرتی ہے. یہ 2 مین سٹیجز ہیں. پہلے ایک ریولوشنری پارٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں. پھر وہ ریولوشنری پارٹی ٹکرائے گی، اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں. 3 جمع 3. پہلے 3 کیا ہے
کسی انقلابی نظریے کی اشاعت. انقلابی عمل تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ انقلابی نظریہ ہو. ایک بات جان لیجئے کہ وہ انقلابی ہونا چاہیے واقعتاً. اگر عبادات سے متعلق ہے تو انقلابی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اس نظریے کی کاٹ پڑنی چاہیے اجتماعی نظام پر، تب تو انقلابی ہوا. ورنہ سچ بولو، اس کی نصیحت کرتے رہو تو یہ انقلابی نظریہ ہوگا. اخلاقی تعلیم ہے، اصلاح ہے، ٹھیک ہے. نماز کی تلقین کرتے رہو تو کیا انقلابی نظریہ ہوگا؟ نہیں. نظریہ وہ لانا پڑے گا کہ جو نظام اجتماعی کی جڑوں پر پڑتا ہو، تیشہ بن کر، جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ایک انقلابی اور واقعی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت. دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا. اس لیے کہ تنظیم کے بغیر، جماعت کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. نصیحت ہو سکتی ہے، وعظ ہو سکتا ہے، تلقین ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، تبلیغ ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں آ سکتا. یہ تنظیم بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر دو اوصاف لازمی ہیں. نمبر ایک، اس کا ڈسپلن بہت مضبوط ہو. اس لیے کہ انقلاب میں تو تصادم کے ایسے مراحل بھی آتے ہیں جس میں ذرا ڈھیل ہوئی اگر جماعت میں تو ناکامی ہو جائے. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. نمبر دو، یہ اس تنظیم میں یا اس انقلابی جماعت میں کسی شخص کا مرتبہ و مقام صرف اس بات سے طے ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے، وہ ایثار کتنا کر رہا ہے، وہ قربانی کتنی دے رہا ہے. کسی اور بنیاد پر اگر اس کے اندر اس کے کارڈرز معین ہوئے کہ فلاں برہمن ہے تو برہمن اونچا ہوتا ہے اور فلاں شودر ہے تو شودر نیچا ہوتا ہے، تو یہ اس بنیاد پر انقلابی جماعت وجود میں نہیں آئے گی. کمیونسٹ پارٹی میں ہو سکتا ہے کہ شودر اونچا ہو اور برہمن نیچا رہ جائے، اس لیے کہ اس کو تو انقلاب لانے کے لیے جمع ہوئے نا. اس میں اونچ اور نیچ اس سے طے ہوگی کہ کس نے کتنی قربانی دی، کون کتنا ایثار کر رہا ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے. کوئی اور نسل نسب، کوئی اور دولت، کوئی اور پس منظر، یہ اس کے اندر فیصلہ کن نہیں ہو. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ تربیت، ٹریننگ. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ٹریننگ ہوگی انقلاب کی نوعیت کے مطابق. خالص مادی انقلاب لانا ہے تو مادی تربیت کافی ہے، اور انقلاب ایسا لانا ہے کہ جس کے اخلاقی اور روحانی اقدار بھی ہیں، تو اگر وہ انقلابی جماعت کے کارکنوں میں وہ اوصاف نہیں ہوں گے تو انقلاب میں کہاں سے آ جائیں گے؟ دو چار کی طرح کی بات. یہ تین سٹیپ جو ہیں، اس سے کیا چیز وجود میں آئے گی؟ ایک انقلابی جماعت. اب ہے تصادم. تصادم کے تین فیز، اصطلاحات ایک روز میں نے آپ کو بتا دی تھی. دیکھیے، پہلی بات میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ تصادم شروع کون کرتا ہے. جی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ جو ہے وہ معاشرے کی طرف سے ہوئی تو انہوں نے شروع کیا؟ نہیں. اس کو ماننا چاہیے کہ تصادم کا آغاز انقلابی جماعت کرتی. کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے. ایک نظام ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ریکنسائل کیے ہوئے ہیں. کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے ظلم پر، مظلومیت پر قانے ہے. کوئی پسا ہوا ہے تو وہ بھی صابر و شاکر ہے. جس طرح ایک تالاب کے اندر پانی جو ہے پرسکون ہو سطح، اس کے اوپر کوئی لہریں نہ ہو. جو پہلا پتھر مارے گا لہریں اسی نے پیدا کی نا. جو کھڑا ہو کر کہتا کہ یہ نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، مستبدانہ ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، انجسٹ ہے، اس نے پتھر مارا کہ نہیں مارا؟ وہ اب اس نظام کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی. وہ اپنے نظام کے تحفظ کے لیے وہی کریں گے. پہلے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کریں گے، پھر مار دھاڑ کریں گے، جیلوں میں ٹھوسیں گے کہ ہمارے نظام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اس میں جب تک وہ انقلابی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہو جاتی کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکتے ہیں، اس وقت تک پیسیو ریزسٹنس ہوگی، صبر محض ہوگا، عدم تشدد ہوگا. اگر انقلابی لوگ
تشدد پر اتر آئے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے تو کچل دیے جائیں گے، ختم ہو جائے۔ یہ بہت اہم ہے انقلاب کے ضمن میں۔ انہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، مارے کھانی ہوں گی، جیلوں میں جانا ہوگا، اور جوابی کارروائی سے احتراز کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، بچنا ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی جوابی کارروائی کی تو پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے پھر اس قائم نظام کو کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کو کچل دے۔ اور جب تک وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی جاتی ہیں۔ دیکھو یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ہاں ایک نظریہ ہے، اس کو مانتے، انہوں نے خلوص سے یہ سمجھا ہے کہ یہی نظریہ برحق ہے، اس پر انہیں مارا جا رہا ہے، تو اندر ہی اندر وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب تک وہ ٹارگٹ نہیں آ جاتا کہ اب اتنی طاقت ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں، اس وقت تک کرنے کے کام وہی تین ہیں: دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم۔ تین کام کرتے رہو اور جو تم پر آئے اس کو جھیلتے رہو، جوابی کارروائی مت کرو۔ پانچواں فیز کب آئے گا؟ جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھیں مناسب قوت ہے اور حقیقت میں نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پری میچورلی آپ اقدام کر دیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ منطقی نتیجہ ہے، یہ اسسمنٹ کا معاملہ ہے، ججمنٹ ہے۔ دیر کین بی اے مسٹیک آف ججمنٹ، رانگ اسسمنٹ، جسٹ پاسبل۔ اس کو ذہن میں یہاں پہ نوٹ کر لیجیے۔ لیکن بہرحال فیصلہ اسی پر ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہو اس قیادت کا جو کہ اس کو لے کر چل رہی ہے کہ نہیں اب ہمارے پاس طاقت ہے، تو اب آئے گا پانچواں فیز، ایکٹیو ریزسٹنس۔ اس نظام کو کہیں سے چھیڑو، ذرا اس کے خلاف کوئی اقدام کرو، اس کے نتیجے میں وہ پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا۔ اینڈ فائنل فیز، جس میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، آرمڈ کانفلکٹ۔ اور جب یہ فیز آ جائے گا تو ظاہر بات ہے یا تخت یا تختہ، اب تو کوئی اور تیسرا راستہ تو ہے نہیں۔ سمجھ میں آئے یہ 6 فیز؟ اگر مناسب تربیت کے بعد اقدام کیا گیا ہے، تیاری کافی تھی، تعداد کافی تھی، ٹریننگ ٹھیک تھی، نظم صحیح تھا، ڈسپلن صحیح تھا، کامیابی ہو جائے گی۔ کہیں بھی رکھنا ہے، ناکام ہو جائے گا۔ 7واں فیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے، ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل کے بعد پھر ہوتا ہے اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ۔ انقلاب کبھی بھی کسی ایک جغرافیائی یا قومی حدود کے اندر نہ کبھی پابند رہا نہ رہ سکتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ کسی کے ٹرو ریولوشن ہونے کا ٹیسٹ ہے۔ اگر اس کی توسیع نہیں ہوئی تو معلوم ہوگا کہ سوڈو ریولوشن تھا، ریئل ریولوشن، ٹرو ریولوشن نہیں تھا، حقیقی ریولوشن نہیں تھا، ظاہری ریولوشن تھا۔ انقلاب تو پھیلتا ہے۔ انقلاب فرانس کیا فرانس تک رہا؟ انقلاب روس کیا روس تک محدود رہا؟ اور اس سے آگے آئیے، کیا انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کیا عرب تک محدود رہا؟ یہ 7واں فیز ہے۔ اب ان کو ذہن میں رکھیے، ذرا سیرت کا ایک طائرانہ مطالعہ، طائرانہ سمجھے کہ نہیں؟ اے برڈز آئی ویو۔ ڈیٹیلز میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطالعہ ہے انقلابی عمل کے اعتبار سے۔ 4 فیزز حضور کی اس دعوت کے مکمل ہوئے مکی دور میں: دعوت، تنظیم، تربیت اور پیسیو ریزسٹنس، صبر محض۔ ان میں سے ذرا ہر ایک چیز کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا، اس لیے کہ ہمیں تو سمجھنا ہوگا نا کہ اب ہمیں ان چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو میں نے آپ کو گنوائے تھے، ایک عجیب حسین ترتیب ہے، ان تینوں کا ایک ایک کا تعلق ہے ایک ایک مرحلے سے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دعوت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ لیکن توحید کے کون سے پہلو؟
ایک ہے توحید صرف عقیدے کی توحید ذات و صفات کے بارے میں، ایک ہے توحید کے وہ نتائج کہ جو اجتماعی زندگی میں نکلتے ہیں۔ توحید ہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ایک خالق ہے سب کا، کوئی بڑا خدا ہوتا اس کا پیدا کیا انسان اونچا ہوتا، کوئی چھوٹا خدا ہوتا اس کا پیدا کردہ انسان چھوٹا ہوتا۔ ایک اللہ، ایک خالق، تمام انسان مساوی ہے، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں ایچ جی ویلز کا تبصرہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کے ان الفاظ پر۔ قرآن مجید کی آیت آج بھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ایک انقلابی نعرہ ہے، اس کی انقلابیت کا تصور کرنا ہو تو جائیے ہندوستان میں، کہہ کے دیکھیے کہ سب انسان برابر ہیں۔ یہ گجرات میں کتنی مرتبہ فسادات ہو چکے ہیں، کس بات پر کہ نیچ ذات کے ہندوؤں کے لیے کچھ سیٹیں معین کر دی گئیں کالج کے اندر، اونچی ذات کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا، پوری بستیاں جلا ڈالی۔ وہ ماننے کو تیار ہے کہ انسان مساوی ہے؟ کبھی برہمن مان لے گا، کبھی کھچتری مان لے گا؟ اور اس کا اگر دیکھنا ہو کہنے کو وہ ڈیموکریسیز ہیں، اور واقعی ایک کانسٹیٹیوشنل لیول پر ڈیموکریسی ہے، لیکن دلوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتا، کوئی قانون کوئی دستور نہیں بدل سکتا۔ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجئے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے۔ ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، دی ہیرو آف تامل ناڈو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، اتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ۔ اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے۔ بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے شہنشاہوں نے ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا، یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقشہ کیا ہوتا۔ یہ کیا انہوں نے؟ بہرحال یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را۔ یہ بات اس قبیل کی ہے۔ اس وقت اصل موضوع کی طرف آئیے۔ توحید کی ایک کرولری، انقلابی کرولری کیا ہے؟ انسانی مساوات۔ توحید کی دوسری کرولری انسانی حاکمیت کی نفی۔ انسان حاکم کہاں ہو سکتا؟ سب محکوم ہے، حاکم۔ اس میں بھی پھر ایکویلٹی آ گئی دوبارہ۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا محکوم؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حاکمیت خدا بند، غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، فساد۔
نمبر 3، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے. کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے. سمجھیے اس بات کو. جیسے حاکم مطلق اللہ، ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا، فلاں ملک کا حاکم تھا. یہ مجازی استعمال ہے، حقیقتاً حاکم صرف اللہ. اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں. ملکیت حقیقی صرف اللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوئی؟ عجیب بات ہے، میں خود اس کا ہوں. میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں، میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں، میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ جدھر چاہوں ان کو گھماتا پھراتا رہوں. ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نامحرم پر تو معاف ہوگی، دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے. حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے. اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی. یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے خلافت، اور معاشیات کے میدان میں ملکیت کی بجائے امانت. این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا سے. اور یہ شعر اس دور کا کسی شاعر کا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کوئی کمیونزم سے متاثر ہو گیا ہوگا. یہ کس کا شعر ہے؟ این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا. یہ ہے اصل میں، تفصیل تو ہے، میرے کیسٹس 4 4 5 5 ان کی تقریریں جو میں نے کی مسجد دارالسلام میں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، ان کے سیٹس لیجئے سنیے. ایک ایک بات بتائی ہے جو ان تینوں نظاموں سے متعلق ہے، جو در حقیقت یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں. یہ ایک ہی توحید کا اصول ہے جس نے سماجی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی میدان میں حاکمیت خداوندی، اور معاشی میدان میں ملکیت تامہ و مطلقہ صرف اللہ کے لیے، یہ 3 اصول دیے. ان کا پرچار ہوگا تو انقلاب اسلامی کا پہلا قدم اٹھے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس سے ہٹ کر آپ دعوت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نماز کی تلقین کرتے رہیے، آپ اتباع سنت کی تلقین کرتے رہیے، انقلابی عمل شروع نہیں ہوگا. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ثواب سے خالی ہے یہ کام، ثواب ملے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بھلائی تو ملے گی جو حضور نے فرمایا. وہ بھی حضرت علی سے خطاب کے فرمایا تھا کہ اے علی، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے. یہ اپنی جگہ، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن نظام بدلنا، اقامت دین، تکبیر رب، اعلاء کلمت اللہ، اس کی جد و جہد کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دین کی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت نہیں. نمبر 2، تنظیم. تنظیم کے لیول پر ایمان بالرسالت ہے اصل شے. دیکھیے تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک لیڈر، اس کا حکم ماننا، یہی ہے نا. اور حکم بھی کیسا ماننا کہ سنو اور اطاعت کرو. اگر جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے کہ اگر سپاہی پوچھنے لگے کہ جناب آپ حکم تو مجھے دے رہے ہیں لیکن کیوں دے رہے ہیں، پہلے یہ سمجھائیے، میرے خیال میں تو آپ غلط حکم دے رہے ہیں، تو فوج چل سکتی ہے؟ فوجی ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ میں نے وہ انگریزی نظم کا اسٹینزا آپ کو سنایا تھا، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. There is not to reason why, there is but to do and die. اور انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا. سمعوا اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہے کہ نہیں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ بار بار الفاظ ملیں گے. اب آپ بتائیے کہ کیا رسول پر ایمان لانے والوں کی اطاعت
اسی نوعیت کی نہیں ہوگی؟ دنیا میں کوئی اور لیڈر ہو سکتا ہے جس کے حکم کو کبھی کوسچن نہ کیا جا سکے؟ لیکن جس کو رسول مان لیا، کیا اس کے حکم کو بھی آپ کوسچن کر سکتے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو ڈسپلن صحابہ کرام کی جماعت کا تھا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی کا کوئی ڈسپلن پیش نہیں کر سکتا۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، اور ایک مثال اس کی بھی دوں گا کہ بعض صحابہ سے اس ڈسپلن میں ذرا غلطی ہوئی تھی تو نتیجہ کیا نکلا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ رسول ماننے کے بعد تو اب آپ چوں کر سکتے ہی نہیں نا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، آئندہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا حضور نے انقلاب برپا کیا عرب میں، عالمی انقلاب کی ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ امت کے۔ خلافت راشدہ میں صحابہ نے اس کو پورا کیا۔ عالمی سطح تک پہنچنے سے پہلے ایک یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کر دیا، بعد قدم رک گئے، اس کے بعد سے پسپائی شروع ہو گئی۔ لیکن ہو کر رہے گا، ہو نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو عالمی اور دین کا عالمی غلبہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں، ہو کر رہے گا۔ اچھا، اب جو کریں گے کیا کوئی رسول ہوگا؟ چلیے اہل تشیع کے لیے تو پھر بھی کچھ ہے ذہن میں کہ کوئی امام معصوم ہوگا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں۔ ہم نہ امامت معصومہ کے پہلے قائل، نہ آئندہ قائل۔ ہم حضرت ابوبکر کو امام معصوم نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہو؟ تو اب آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی، سنت بیعت۔ بیعت صرف نبی کی نہیں ہوتی، بیعت تو کسی کی بھی ہو سکتی۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت جہاد۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ 1400 افراد سے بیعت لے رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، حالانکہ وہ 1400 افراد تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے، انہیں تو وہ صلح پسند نہیں آ رہی، تو بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت علی الموت، بیعت علی اللہ نفر، صرف اس لیے کہ آئندہ والوں کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ جب بھی کبھی اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہوگی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ، رسول کی بیعت تھی مطلق، جو حکم دیں گے مانیں گے۔ رسول کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ مقید ہوگی، معروف میں جو حکم دے، کتاب و سنت کے خلاف حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ مطلق وہ اس لیے تھی کہ وہ خود ہی تو ہے معیار حق، وہی تو بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے، وہی بتائیں گے تو معلوم ہوگا یہ ناجائز ہے۔ لہذا ان کی اطاعت جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں انکنڈیشنل تھی، نو کنڈیشنز نو لمیٹیشنز۔ لیکن اب جس کی بھی ہوگی کنڈیشنل ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، اس کو کہتے ہیں سم و طاعت فی المعروف۔ صرف میں نے ایک اصول واضح کر دیا، اب آگے چلیے تیسری چیز، تربیت۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اصل تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے۔ جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنا عمل درست ہوگا، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں؟ علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ، یقین آخرت۔ اور نمبر 2، یہ تربیت ہے اصل میں، جس کے لیے نماز ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے قیام اللیل ہے، جس کے لیے راتوں کو کھڑے رہ کر قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہاں آئی وہ چیز، اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی سیرت درکار ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو فساد برپا کیا جا سکتا ہے، اسلام کو قائم نہیں کیا جا سکتا. کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے. ہم نے 2 دفعہ گھسیٹی پاکستان میں. ایوب خان کی گھسیٹی کہ نہیں گھسیٹی؟ لیکن اس کی گھسیٹی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت. ہوا کہ نہیں؟ پھر بھٹو کی گھسیٹی تو اب ماشاء اللہ آ گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جلوس نکل رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے اور نمازیں غائب ہو رہی ہیں، عصر کی بھی مغرب کی بھی. جلسے ہو رہے ہیں، لیڈر لوگ اٹھ کر داعش پر سے جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں. یہ خیال نہیں کہ یہ جو 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، نماز اس پر بھی فرض ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے ستون کو گرا کر دین کو قائم کیا جائے گا. الصلاۃ عماد الدین. اور گھیراؤ ہو رہا ہے اور جلاؤ ہو رہا ہے اور کاریں جلائی جا رہی ہے اور شیشے توڑے جا رہے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس توڑی جا رہی ہیں. یہ طریقے تو کمیونسٹوں کے ہیں بھائی. اس سے انقلاب محمدی آ جائے گا. بے گناہ بسیں جلائی جا رہی، کوئی گناہ ہے ان کا؟ مسافروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی، وہ آپ کو کوس رہے ہوں گے دل میں یا دعائیں دے رہے ہوں گے؟ جنہیں بنس روڈ پہ اتار کے کھڑا کر دیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے بس میں جگہ لی ہوگی انہوں نے. کتنے لوگ تو الٹی جانب سفر کرتے تب کہیں جا کر ٹاور سے بیٹھتے بیچارے، اور ان کو اتار کے اور بس کو آگ لگا دی. بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے منتظر ہوں گے، ادھر وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، ادھر وہ جو کھڑے ہیں یہاں پر جنہیں اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی سواری مل جائے. یہ طریقے نہیں ہیں انقلاب محمدی کے. یہ ہم نے دوسروں سے مستعار لیے. ہم نے سمجھا کہ ان کو کامیابی اس سے ہو گئی، شاید ہم بھی یہی ہتھ کنڈے استعمال کریں تو کامیابی ہو جائے. جان لیجئے اگر تو کام وہ کرنا ہے جو کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اختیار فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت. اقبال کہتا ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. پختہ ہو نا، اس پختگی میں وہ ہے عبادات بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، جس کا کہ یوں سمجھئے کہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دشمنوں کے جاسوسوں نے خلافت راشدہ کے دوران جو اسلامی لشکر تھا اس کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ کیا تھی؟ ہم فرسان بالنہار ورہبان باللیل. یہ لوگ عجیب ہیں، دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار، تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے، اور راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں مصلوں پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں روتے ہوئے. یہ نقشہ اگر اتنا نہیں تو اس کا ایک عکس 100واں حصہ تو پیدا کرو گے تو کہیں جا کر انقلاب محمدی کے لیے تمہید ہوگی. اور یہ میں عرض کر دوں، اس کو ناممکن نہ سمجھیے. پچھلی صدی آ چکے ذکر آ گیا تھا، کل 100 کتنے سال ہوئے؟ 1830 میں شہادت ہوئی بالا کوٹ کی. 155 برس، 5 برس کا پورا معاملہ تھا ہجرت سے لے کر شہادت تک. تو کل 150 برس پہلے، یوں سمجھیے 160 برس پہلے، وہ عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین، اس کے افراد، ان مجاہدین کی سیرتوں کے بارے میں وہی گواہی دی دنیا نے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی. صحابہ کرام کا لشکر جب داخل ہوا ہے
بیت المقدس میں. تو عیسائیوں نے اپنا سارا نسوانی حسن مڈیروں پر جمع کر دیا تھا کہ مسلمان گزرے، ہماری تلواریں اور ہمارے تیر تو ان کو مغلوب نہیں کر سکے، شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر انہیں گھائل کر دیں. لیکن کیا آتا ہے، پورا لشکر زمین پر نظریں گاڑے ہوئے ایسے گزر گیا کہ کسی نے اٹھا کر نہیں دیکھا نظر کہ کون ہے اوپر. اور بین ہی یہی گواہی ملی ہے مجاہدین کے بارے میں. ہزارہ کے علاقے میں جو گجر قوم آباد ہے، نہایت حسین و جمیل خواتین، نہایت حسین و جمیل، وہ آپس میں باتیں کرتی تھیں کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ شاید نامرد ہیں کہ انہوں نے کبھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی. دور صحابہ کرام کا ایک نقشہ، یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سیرت و کردار اور دینی اخلاق، دینی جماعت اور بیعت کی بنیاد پر جماعت، بیعت تھی نا سید صاحب کے ہاتھ پر، بیعت کی نہیں، وہ سارا نقشہ دکھا دیا. باقی شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. یہ بات تو یہ ہے کہ بہت سے انبیاء ناکام ہو گئے دنیاوی اعتبار سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دنیاوی اعتبار سے ناکامی کوئی بڑی بات نہیں اگر اخروی کامیابی، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو تین چیزیں کیا ہوئی؟ دعوت توحید کے حوالے سے، تنظیم جو صحابہ کی تھی رسالت، اور اب ہوگی تو بیعت سموتات فی المعروف کے حوالے سے، تربیت وہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس سے کیا بنا؟ ایک جماعت، ایک جمعیت، ایک قوت، بنیان مرصوص. اس کے ساتھ چوتھا عمل چلا ہے، وہ بھی مکی دور میں. اس پورے عرصے میں 12 برس میں کیا حکم تھا مسلمانوں کو؟ کفو ایدیکم. قانون تو شریعت کا ہمیشہ سے یہ ہے، بدلے کا، قصاص کا ہے. دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عمل، انقلابی عمل میں، اقامت جدوجہد میں وہ قانون نہیں چلے گا. اس میں جب دین غالب آ جائے گا، اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، تو وہ قانون نافذ ہوگا. اس میں کیا ہے؟ مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے، تب بھی تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گاندھی کا یہ اعتراف ہے کہ میں نے عدم تشدد حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کانگریس کی موومنٹ ابتدا ہی سے تشدد پہ اتر آتی تو ختم کر دیا. چورا چوری کا ایک واقعہ ہو گیا تھا. ایک جلوس نے بہار میں، یہ جگہ ہے، تھانہ ہے، تھانے کے اوپر حملہ کر دیا. گاندھی نے پوری موومنٹ کال آف کر دی. If you can't remain peaceful, if you can't obey my command, then I can't take the responsibility of leading you. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، سکھوں کی ایک تحریک تو آج کل چل رہی ہے. اس تحریک کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی سے وائلنٹ ہو گئی. اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سب کو اندازہ ہے. کہ ٹھیک ہے، قوم ہے، اس کی جان ہے، وہ ابھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ جتنی قیمت وہ دے چکی ہے اس کے حوالے سے کامیابی جو ہے کہیں بھی آس پاس نہیں. انہی سکھوں کی ایک تحریک چلی تھی 30s میں، عجیب تحریک تھی وہ، آپ سنیں گے. اب ہماری یہ تاریخ ہے لیکن ہم واقف نہیں، شاید آپ کو ہنسی آئے. سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو زمینیں وقف تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. چونکہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا، لہذا گردواروں پر کنٹرول کس کا؟ عبادت کا ہے کس کی؟ سکھوں کی. کنٹرول کس کا؟ ہندوؤں کا. تو ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، گردوارہ پروبندک کمیٹی، کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. ابھی وہ کمیٹی ہے، وہی کمیٹی اب کنٹرول کرتی گردواروں کو. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں نا، تحریک چلانی پڑتی ہے.
حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو. انہیں تحریک چلانی پڑی. پولیس جیسے اب بھی ہے اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی. پیسے والا کون تھا؟ بنیا. لہذا دفعہ 144. اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے لیے. ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہیں. 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لیں. حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو. نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا. یہ ہے اصل میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بندھے رہیں گے. جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے. 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں. توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے. یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کی. اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں. یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف 2 مثالیں ہیں. یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دانے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کرو. کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے کرتا بھی دے دو. کوئی شخص تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. یا تو یہ وہاں ملتا ہے اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا. اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا. کوئی خلاف ورزی نہیں، حکم نہیں ہے محمد کا. دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے. یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اس میں روح صبر. میں بتا چکا ہوں صبر والی تقریر میں، اللہ بار بار کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، اے رسول صبر کیجئے. اور رسول اسی کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس پیغام کو اپنے ماننے والوں کی طرف. صبر کرو، جھیلو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. ہاں اب آیا 5واں مرحلہ. کب آیا یہ جان لیجئے، یہاں سیرت کا مسئلہ ہے. 4تھے سے 5واں مرحلہ میں نے کہا تھا یہی سب سے اہم اور سب سے کٹھن فیصلہ ہے کہ کب وہ پیسو ریزسٹنس ختم ہو اور ایکٹیو ریزسٹنس ہو، آگے بڑھیں اور للکاریں، اقدام کریں اور چیلنج کریں. دس از موسٹ کروشل. غلطی ہوگی ناکامی ہو جائے، دنیا میں ناکامی. یہ بالکل وہی بات ہے کہ مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے چاہے غلطی ہو. اگر صحیح رائے تک پہنچے گا دوہرا ثواب، غلطی ہوگی تو اکیلا ثواب. اسی طریقے سے نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے، غلط بھی ہے، آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا، دنیا میں ناکام ہو جاؤ. صحیح فیصلے تک پہنچ گئے ہو، کامیابی ہو جائے. اور رسول کے لیے یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ تھا. مدینے کو کس نے کھولا؟ حضور تو تشریف بھی نہیں لے گئے مدینے، اور مدینے میں اوس اور خزرج کے بڑے لوگ ایمان لا چکے ہیں. مکہ خون کا پیاسا ہے، مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی. یہاں حضور کو 12 برس گزر گئے خود دعوت دیتے ہوئے، وہاں آپ کے قدم مبارک کبھی پہنچے ہی نہیں. گئے ہیں تو صرف آپ کے 2 جانثار مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما. بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے تمکن عطا فرمایا.
اب جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف تو آیت نازل ہو گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اذن اجازت دی گئی ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ رہے، جن کے ابھی تک ہاتھ باندھ دیے گئے تھے آج کھول دیے گئے. They can retaliate، وہ آگے بڑھیں. اب وہ پابندی ختم ہو گئی. میں یہ کسی اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ مدینے پہنچ کر یہ نہیں ہوا. یہ مغربی مفکرین اس کو فلائٹ ٹو مدینہ لکھتے ہیں. بڑا ان کا لطیف انداز ہوتا ہے طنز کا بھی اور جڑیں کاٹنے کا بھی. فلائٹ کہتے ہیں فرار کو. یہ فرار نہیں تھا، یہ ہجرت تھی. زمین و آسمان کا فرق. اور وہاں جا کر کوئی کمر کھول کر آرام نہیں کرنا تھا. وہ تو جس بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، وہ بیس اللہ کی مشیت میں مدینہ منورہ کو بننا تھا. وہاں جا کر اپنی اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو، اپنی جد و جہد کو، اقامت دین کی جو وہ جد و جہد ہے اسے اب اگلے مرحلے میں لانا. صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کے. مواخات بین المہاجرین والانصار. نمبر 2 مسجد نبوی کی تعمیر. نمبر 3 یہود کے ساتھ معاہدے. 7ویں مہینے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. اگرچہ اس میں گئے صرف مہاجرین، انصار نہیں. اس کی ایک وجہ تھی. انصار نے جب درخواست کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے مدینے، تو الفاظ یہ کہے تھے کہ ہم آپ اگر مدینے پر حملہ کریں گے یہ مکے والے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا. لہذا بہت اہم ہے یہ بات. یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں. لیکن ان کے بٹوین دی لائنز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا. بس یہ سمجھنے کی بات ہے. حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں. آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے. واقعات تو وہی ہے. 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے. بعض میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے. آپ نے ایک دستہ بھیج دیا. ان سے آپ نے کیا کیا؟ یہ اقدام ہے. کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں. پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. آپ ایک مہم پر تشریف لے گئے، چند کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا. یا تو پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے. نیوٹرل تو ہو گئے نا. یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھی ہو گئے. تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی. اس طرح اکیلے کر دو دشمن کو. نمبر 2 ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روٹس، رحلۃ الشتاء والصیف لإلاف قریش إلافهم رحلۃ الشتاء والصیف. شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل. مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسیپٹ کرنا؟ اور یہ تو قریب تھا. حضور نے ایک دستہ بھیجا کہاں؟ وادی نخلا میں. نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان. یہ تو ذہن میں ہوگا طائف جنوب میں ہے مکے کے اور مدینہ شمال میں. ایبسولوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا. اور انسٹرکشن کیا تھی؟ سٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی. اور جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے. یہ ہے اقدام، یہ ہے دکھتی رگ کو چھیڑنا. اس کے نتیجے میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا.
1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا. میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ شاہی اور آپ کو نہ ملے. دیکھیے یہ جان لیجئے انگریزی دور میں ہم نے سیرت کو بھی مسخ کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعات کو مسخ نہیں کیا، بٹوین دی لائنز جو کچھ تھا اس کو مسخ کیا. ہم پر اعتراض ہوتا تھا یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہے، انہوں نے جہاد کیا، اسلام انہوں نے تلوار سے پھیلایا. ہم جو نہیں بھائی نہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہم نے تلوار صرف مدافعت میں اٹھائی. یہ سارا کیا تھا؟ وہ اپولوجیٹک انداز. مدافعت کا کیا سوال؟ مسلمان کے جان میں جان، اور وہ نظام باطل کو رہنے دے، اس کے ایمان کے منافی. افراد کو کبھی نہیں مجبور کیا جائے گا اور کبھی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے عقیدے کو بدلے، لیکن نظام اگر مسلمان کے جان میں جان ہو اور پھر نظام باطل کے غلبے کو برداشت کر لے تو منافق. طاقت کی اور طاقت ہوتی ہے کے لیے، اگر ہو حق کا بول بالا کرو. طاقت حضور نے اقدام کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر حضور نے یہ اقدام نہ کیے ہوتے، حضور اگر مکے میں مدینے میں تشریف فرما رہتے، تربیت کرتے رہتے، وہی عمل جو مکے میں کر رہے تھے 12 برس یہاں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر حضور کی طرف سے اقدام نہ ہوتا مکہ کبھی چڑھائی نہ کرتا. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں جہاں جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس، جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے، وہ بھی تھے. ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن حارث تھا. یہ کون تھے؟ یہ ہاکس تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مکے میں ڈوز بھی تھیں، شریف لوگ بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، حکیم بن حزام بھی تھے. یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں حضرت خدیجہ کے کزن ہیں. پھوپھی اور ماموں ذات بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں. جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ، تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے. شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے. تو وہاں وہ لوگ تھے. اور عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے. اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، سمجھیے، محمد کو عرب کے حوالے کر دو. اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائیں تو ہمارا نقصان نہیں ہے، قریش ہی کا غلبہ ہوگا نا. ذرا اس کے ذرا سیاسی تدبر کو داد دیے. محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے. اگر ان کو غلبہ ہو جاتا پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا. کتنی گہری بات ہے. وہ بھی تھا موجود. جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا. اتفاقاً مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا. کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، قافلہ لوٹ لیا انہوں نے اور وہ مال غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے. دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف، ابو سفیان کی سرکردگی میں ان کی SOS کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے، میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کمک بھیجو. بس یہ تھا کہ جس سے وہ ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ڈوز جو ہے وہ مجبور ہو گئے. لہذا 1000 کا لشکر نکل آیا. یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تاریخی حقیقتیں پڑھ لیجئے. این ایک رات پہلے بدے خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے. بہت ہوشیار آدمی تھے. ایک طرف انہوں نے وہ کمک کے لیے خط بھیجا، پیغام پر بھیجا، دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا. خود بجائے اس بدر کے پاس سے ہو کے گزرنے کے وہ بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ہو کے نکل گئے. اطلاع پہنچی یہاں لشکر ہے. اب آتے ہیں وہی حکیم ابن حزام
کس کے پاس؟ عتبہ کے پاس. لفظ ہے نا یہ کہ دیکھو عتبہ تمہاری بڑی حیثیت ہے، سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری، اور اس وقت خونریزی کو تم روک سکتے ہو. ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا، اب رہ گیا حضرمی کا خون. وہ تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون وہاں اپنی جیب سے دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس خونریزی کو اب بھی روکا جا سکتا ہے. عتبہ نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح ہے. دونوں چل کر گئے ابو جہل کے پاس. وہ اپنے تیر پھیلا کر درست کر رہا تھا اس وقت. جا کر اس سے بات کی. اس کے لیے تو یہ موقع تھا، میں کہہ رہا ہوں ہاکس کا سردار تھا وہ. اسے یقین تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کل محمد کو اور اس کے آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. کیونکہ یقین تھا نا جیتیں گے ہم. 313 ہیں، تلواریں بھی چند ہیں ان کے پاس، چند. 2 گھوڑوں کا رسالہ، ہمارے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ. رسالہ فیصلہ کن ہوتا ہے. 100 ہارسز، ادھر 2، کوئی مقابلہ ہے؟ اسے یقین تھا کہ جیتیں گے، لہذا اس نے پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے واقعی اسے یوم الفرقان بنا دیا. لیکن اس کے بعد جب آ کے انہوں نے کہا، اس نے ایسا تانا مارا ہے. عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا بیٹا کے بڑے بیٹے حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ حضور کے ساتھ تھے. ابو جہل نے تانا مارا، معلوم تھا عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی آ گئی. نمبر 1 اور نمبر 2 بلایا اس حضرمی کے بھائی کو جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں. دیکھو یہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ سامنے آ کر بھی بچ کر جا رہا ہے، یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں سے قریش کے لشکر سے، اسی پلی پر کہ چونکہ ہم آئے تھے اس لیے وہ معاملہ ختم ہو چکا، ہم لڑنے کو تیار تھے. قریش کا کہ دو گھرانے غالباً ہیں جو نکل گئے تھے واپس. بہرحال عتبہ، یہ عرب کی اب نفسیات ہے، جب اسے تانا لگا ہے اس نے کہا کہ کل وقت بتائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر سب سے پہلے میدان میں کون آیا؟ عتبہ. اسے وہ اپنے ماتھے کا داغ دھونا تھا بزدلی کے تانے کا. عتبہ آیا اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ، بیٹے کو ولید، بڑے بیٹے سامنے تھے ابو حذیفہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر مبارزت ہوئی. حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، حضرت علی کے ہاتھوں باقی دونوں، شیبہ بھی اور ولید بھی ختم ہوئے. ہاں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے. بہرحال میں جو بتانا ہے وہ کیا ہے، یہ تھا اقدام کے نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ. یہ آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم رہا 6 برس، اپس اینڈ ڈاؤنز. اپس میں سب سے پہلے بدر، 70 قرشی مارے گئے اور مسلمان 13 شہید ہوئے میدان میں آن دی اسپاٹ. 14ویں وہ عبیدہ ابن حارث جو زخمی ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا مدینے واپسی میں. لیکن اگلے سال کیا ہوا؟ احد. یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. 70 صحابہ شہید، حضور زخمی، دندان مبارک شہید، چہرہ مبارک لہو لہان. ایک بہت بڑی زک مسلمانوں کو اٹھانی پڑی. کس وجہ سے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اے مسلمانوں تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے، اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. جنگ شروع ہوئی اور فتح ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، 3000 کا لشکر بھگدڑ. اب وہ غلطی ہوئی، وہ گھاٹی پر 50 تیر انداز. حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں ٹلنا. حضرت جبیر کی سرکردگی میں، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہلنا. لیکن جب فتح ہو گئی غلطی ہوئی، انڈسپلن. حضور کے حکم کے بارے میں تو میری اپنی تحقیق یہ ہے
کہ تعویل کی ہے انہوں نے، غلطی اس معنی میں نہیں تھی کہ حضور کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا، اس لیے کہ حضور کے الفاظ تھے شکست کی کیفیت والے، یہاں ہو گئی تھی فتح۔ تو صحابہ کرام یہ جان لیجئے، اس لیے کہ منافقین وہاں کوئی نہیں تھا، منافق جا چکے تھے احد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، یہاں کوئی منافق نہیں تھا، سب مومنین صادقین تھے، لہذا جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی۔ تعویل کیا ہوئی کہ حضور نے شکست کے بارے میں فرمایا تھا نا، یا تو فتح ہو گئی، لہذا حکم اپلائی نہیں کر رہا۔ البتہ خلاف ورزی ہوئی، کمانڈر بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بات اور تھی، وہاں جو کمانڈر ہے اس نے اجازت نہیں دی، وہ پکارتے رہ گئے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ تو آن دی اسپاٹ جو بھی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے، جو آپ کا امیجیٹ، جو آپ کا آفیسر ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وہ جو کمانڈر تھے ان کی نافرمانی، یہ انڈسپلن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، تم ڈھیلے پڑے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، اس کی سزا ہے جو ہم نے دی۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں 35 صحابہ کی غلطی اگر تھی اور اس کی سزا 70 کی شہادت ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈسپلن کس شے کا نام ہے، تاکہ تمہیں اپنی خامیوں کا ابھی اندازہ ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کنڈون کر سکتا تھا ان کی غلطی کو، معاف کر سکتا تھا، کوئی گزن نہ پہنچتا، حضور کو صحابہ کو ایک غلطی ان گڈ فیتھ کی گئی تھی، لیکن سبق کیسے حاصل ہوتا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال سال چھٹا فتح ہوا سن 8 ہجری میں، رمضان مبارک اور پھر شوال میں، لیکن رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال میں حنین پار کا ہو گیا، طائف کا محاصرہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس کے بعد آپ نے اب بیرون عرب پھر جنگ موتا ہوئی، سفر تبوک، یہ کیا ہے؟ یہ سلطنت روما سے ٹکراؤ، یہ ہے انقلاب محمدی کی اب بین الاقوامی سطح پر توسیع، جس کا آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، جس کو کیری آن کیا پھر خلفائے راشدین نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کا نام میں نے یہاں کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ یہودی سازش سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت علی کا پورا دور خلافت باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گئی۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سازش ہی اتنی بھرپور تھی، اتنی کامیاب تھی، یہودی ذہن اس کی ذہانت کا شاہکار، کہ وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا اس شان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس سیلاب کو انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کی قوت کو روک دیا۔ بہرحال یہ ہے میرا مطالعہ، یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ کار، یہ ہے اقامت دین کا طریق۔ اب دیکھیے اس میں حالات کے مطابق اجتہاد کے بعض مراحل آئیں گے۔ دعوت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اطاعت یا ڈسپلن میں عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ہوگی، کوئی امیر، کوئی اب نبی نہیں، رسول نہیں، بیعت ہوگی، لیکن بیعت سمع و اطاعت فی المعروف، مطلق نہیں ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں ہوگی۔ تربیت کا بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد رسول اللہ کا۔ اس کے بعد جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس، ایک مناسب قوت مقدار کی حد تک تربیت یافتہ لوگوں کی موجود نہ ہو، صرف 3 کام کرنے ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت۔ اور اس وقت تک، جب تک کہ وہ مناسب تعداد میں قوت وجود میں نہ آئے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، صبر محض،
عدم تشدد، پیسو ریزسٹنس، جھیلو اور برداشت کرو۔ ایک بات اب آتی ہے مسلمان ممالک میں، اور یہ ساری بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، میں یہاں بھی اگر آتا ہوں نوٹ کر لیجئے، اور امریکہ بھی اگر جاتا ہوں تو مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ، ان کی طرف منسوب الفاظ موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا پاکستان سے باہر کا سفر ہوتا ہے پاکستان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش۔ وہ امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ گھر میں وہ ذمہ داریاں جو ہیں، وطن کی سرزمین پکار رہی ہے، آپ یہاں عیش اور آرام میں ہے، پیسے جمع کرنے کے چکر میں، یہ یاد دلانے کے لیے آیا۔ وہ کشتی ڈول رہی ہے، دین وہاں نہ آیا تو وہ ملک ہرگز باقی نہیں رہے گا، امکان ہی نہیں اس کا، اور آثار بہت خراب ہے۔ دین کیسے آ جائے گا؟ گھر بیٹھے آ جائے گا، انتخابات کے ذریعے آ جائے گا۔ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ۔ مجھ سے سوال کیا گیا تھا، آج جواب دے رہا ہوں۔ جماعت اسلامی سے میں صرف اس بنیاد پر علیحدہ ہوں، انقلابی جماعت کے بجائے سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا تم۔ انتخابات کے عمل کے نتیجے میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ملک میں قائم ہے اس کے لیے بہتر ہاتھ اگر فراہم کیے جا سکتے ہو تو کر دیے جائے۔ نظام نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اسی کے مطابق ووٹ ملیں گے۔ ووٹ ملیں گے سرمایہ دار کو، ووٹ ملیں گے جاگیردار کو اور زمیندار کو۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا؟ نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے۔ اور اگر کوئی 2 4 6 8 10 آ بھی گئے، کہیں شہروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آ جائے، ان کی حیثیت تو ہے نہیں۔ وہ نظام وہی ہے۔ ہمارے ہاں الیکشن جب بھی ہوئے وہی لوگ آئے، چچا نہیں تو بھتیجا، ایک بھائی نے دوسرا بھائی، یا وہی اشخاص ان کے نام پر صرف لیبل بدلتے رہے۔ کبھی اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی لکھا ہوا، کبھی وہ کنونشن لیگ ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہے، کبھی وہ شورا شریف تھی، اور کبھی اب وہ الیکشن لڑکے آ گئے۔ بیسک سٹرکچر وہی ہے، کیسے بدل جائے گا؟ اور بیسک سٹرکچر کو اس کے ذریعے آپ نہیں بدل سکتے، بہت بڑے مغالطے میں۔ لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نیک نیتی سے، وہ لگے رہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں خلوص کا اجر ملے گا، لازماً ملے گا۔ لیکن مجھے یہ بات آج نہیں، سن 57 نہیں، سن 56 میں نظر آ گئی تھی کہ یہ راستہ جو ہے اس سے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وقت کا، صلاحیتوں کا، قوتوں کا ضیاع ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہاں سے علیحدگی ہوئی تھی۔ سوائے اس انقلابی عمل کے کوئی اور راستہ نہیں۔ صرف اس میں فرق اب کیا آئے گا؟ پیسو ریزسٹنس بھی رہے گی، لیکن کیا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ بڑا کروشل، بہت اہم۔ مسلمان ملکوں میں تو حکومت مسلمانوں کی ہے، وہ تو کسی نے بھٹو کو بھی کافر نہیں کہا۔ مسلمان ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، مسلمان ہوگا، متقی ہوگا، نمازی ہوگا، مسلمان ہوگا۔ یہ اس کا جواب ہے اصل میں، جو میں دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اول تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کسی فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی، اگرچہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، بہت سخت۔ نمبر 2 یہ کہ اس دور میں ویسے بھی اس لیے مشکل کہ حکومت کے پاس بہت اسلحہ اور عوام نہتے ہو گئے۔ لیکن اس کا ایک بدل ہے کہ جو تمدن کے ارتقاء نے ہمیں فراہم کیا ہے، وہ بدل کیا ہے؟ ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ۔ ڈیمانسٹریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ آف یور ول، آف یور اسٹرینتھ، آف یور ڈسپلن۔ یہ ظاہر کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ اس ملک میں ایک طاقت ہے، منظم، ڈیڈیکیٹڈ، جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ایسے لوگوں کی جنہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اسلام کے۔ انہیں حکومت نہیں چاہیے، انہیں صرف اسلام چاہیے۔ اس کی کیا شرطیں ہیں؟
نمبر ایک، انتہائی پیسفل ڈیمونسٹریشن. یہ نہیں کہ جلوس ہم نے نکالا توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا، یہ غلط. جب تک آپ کی تنظیم اس قابل نہیں ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ میدان میں آئیں. جب آپ کی تنظیم ایسی ہے تب آپ اس کام کو کیجیے، اس سے پہلے نہیں. نمبر دو یہ کہ اس کا عنوان بھی قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اس کا عنوان کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریشن کس لیے؟ دو حدیثیں سنیے، دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری، دوسرے کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. ایک بہت مشہور ہے، ایک اتنی مشہور نہیں ہے. بہت مشہور کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کوئی تم میں سے کسی بدی کو، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے اپنے ہاتھ سے بدلے، ختم کرے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے، یعنی نفرت شدید محسوس کرے، دل میں گھٹن محسوس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور 3 درجہ ہے. جو شخص منکرات کو دیکھے اسے گھٹن بھی نہ ہو، رنج بھی نہ ہو، وہ تو سمجھیا گیا ڈاؤن دی ڈرین، ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں. فرمان حضور کا ہے اضعف ایمان، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ دل میں شدید نفرت کا احساس. اس سے زیادہ کیا ہے؟ زبان سے کہو کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، یہ تو کہو کم سے کم. اور اگر اس سے آگے کی طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو. اعدوا لهم ما استطعتم، وہ طاقت حاصل کر کے پھر آؤ میدان میں اور للکاروں کے نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری لاشوں پر ہوگا. یہ ہے طریقہ جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث سنیے، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. یہ بہت اہم حدیث ہے اور بہت کلیئر ہے. افسوس یہ کہ یہ اتنی عام نہیں ہے. ویسے ہے مسلم شریف کی روایات، دونوں روایت کے اعتبار سے ہم پلہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا، اٹھایا، اس میں اس کے اصحاب اور حواری پیدا کیے. وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ اصحاب حضور کے، حواری حضرت عیسیٰ کے، دونوں الفاظ جمع کر دیا آپ نے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے نبی، اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور جو حکم وہ دیتے تھے اس کی تعمیل کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. وہ یقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. اب آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہے. اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. یہ ہے جہاد کے 3 درجے. اور جہاد کن سے ہو رہا ہے یہاں نوٹ کیا آپ نے؟ چاہے ناخلف ہے کہ کون؟ امتی ہے رسول کے نا، ناخلف امتی ہے، انہی کو کہا جائے گا فاسق و فاجر. ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا بالید، باللسان، بالقلب. بالید جو ہے وہ ضروری نہیں کہ تلوار سے ہو. بالید کی یہ شکل ہے جو آج دنیا نے دی ہے. یہ پکیٹنگ ہے، ڈیمانسٹریشن ہے، ڈیمانسٹریشن آف یور ول اینڈ یور پاور اینڈ یور اسٹرینتھ. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے کیسٹس میں بھی موجود ہے. یہ تقریباً
3 साल पहले की बात है, मार्च का महीना था सन 83 का। मैं आ रहा था उम्रे के लिए। लाहौर की एक गर्ल्स कॉलेज की एक खातून प्रिंसिपल का मुझे फोन आया। उस जमाने में आपको याद होगा कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी, पर्दे वर्दे पर मेरा मामला जो था बड़ा गर्म था अखबारात में। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप और सब बातें करते हैं, ये आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ये 23 मार्च को जो परेड होती है और 14 अगस्त को जो परेड होती है, इसमें जवान लड़कियां भी परेड करती हैं। मैंने वाकई चौंका, मैं तो मलामत की मैंने अपने आप को कि क्यों इधर कभी तवज्जो नहीं गई। इतना बड़ा मुल्क, मुसलमानों का मुल्क, मुसलमान बच्चियां, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, हुजूर उम्मत के लिए बाप के दर्जे में है कि नहीं? वो जवान बच्चियां सीना तान कर परेड कर रही हो और खड़े हुए कौन देखते हैं? वहां मुसलमान। क्या इसे कोई मुसलमान होगा जो कहे ये जायज है? कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई हनफी, कोई मालिकी, कोई शाफी, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई कहते कि जायज है। एक ऐसा मुत्तफक अलैह मुनकर और हो रहा है, डंके की चोट हो रहा है। मैंने अपने दिल को यह तसल्ली दी कि भाई हमने तो परेड कभी देखी नहीं, लेकिन वो जमीर नाम की एक शय है ना, उसने फौरन टोक दिया, परेड नहीं देखी, अखबार में फोटो तो देखे। बहरहाल मैंने जुमे में तकरीर की, नहीं अनिल मुनकर बिल लिसान ही कर सकते थे। मैंने कहा खुदा के लिए बाज आ जाओ, अल्लाह की के गजब को दावत ना दो। हमारी भी तवज्जो नहीं गई इधर। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, इन लोगों के इल्म में है, मेरे यहां जुमे की नमाज में काफी बड़ा मजमा होता है, सिविल ऑफिसर्स भी होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते हैं। मैंने कहा जिसकी भी रसाई हो सदर ज़िया साहब तक, वो इसे अपना फर्ज समझे कि ये बात पहुंचाए कि खुदा के लिए इसको बंद करो। हम ये नहीं कहते कि आप लड़कियों को ट्रेनिंग न दें। हमारे यहां गर्ल्स कॉलेजेस पर्दावाल के साथ होते हैं, उनके अंदर आप ट्रेनिंग दें, हमें कोई इतराज नहीं। हमारी बच्चियां राइफल चलाना जाने, अच्छा है, क्या पता कौन सा वक्त आ जाए। फिर यह कि परेड करानी है जरूर कराए, लेकिन कजाफी स्टेडियम में करवा ले और वहां उनकी माएं उनकी बहनें आए देखें, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जवान लड़कियां, बूढ़ी औरतें तो नहीं होती जो परेड करती हैं, जवान लड़कियां, और वो झुककर तो नहीं चलती, सीधा तान के चलती हैं। परेड है ये बहुत बड़ा मुनकर है। बाज आजम मैं आ गया तकरीर करके उम्रे के लिए, वापस गया तो वो 23 मार्च ही थी, नहीं बल्कि 24 की सुबह को मैं पहुंचा हूं कराची। तो 23 मार्च की छुट्टी की वजह से सुबह के अखबार तो नहीं छपे थे। शाम का मुझे इवनिंगर मिला है जब मैं कराची से लाहौर जा रहा था हवाई जहाज में, और गालिबन स्टार जो इवनिंगर है कराची का, उसकी बैनर हेडलाइन ये थी ऊपर मोटी, वीमेन्स परेड टुक प्लेस डिस्पाइट द लेटर ऑफ मियां तुफैल। उस खत से मुझे मालूम हुआ कि मियां साहब ने भी खत लिखा सदर साहब को। अंदाजा यह हुआ कि या तो मियां साहब को भी उसी खातून ने कहीं फोन किया, या उन्हें मेरी तकरीर की रिपोर्ट पहुंची, दो ही शक्लें हो सकती। इससे पहले उन्हें भी कभी तवज्जो नहीं हुई। लेकिन यह कि मियां साहब का आप अंदाजा कीजिए, इतनी बड़ी दीनी जमात के सरबराह, 50 साल की तारीख लिए हुए जमात इस्लामी अपनी पुश्त पर, कोई आज की जमात तो नहीं, कम से कम 45 बरस तो उस जमात को कायम हुए हो गए। और मौदूदी साहब ने जो काम शुरू किया था वो सन 36-37 में शुरू कर दिया था। वो तहरीरें जिन पर जमात कायम हुई, वो जमात है, उसके पास कारकुन है, सब मानते हैं कि वाहिद मुनज्जम जमात, छोटी है लेकिन है मुनज्जम, उसका अमीर खत लिख रहा है। फिर यह कि वो एमआरडी का आदमी नहीं है कि आप ये समझे कि ये हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, दुश्मन है, बल्कि किसी ने गलत कहा या सही कहा, उन्हें तो बी टीम कहा गया मार्शल लॉ की। मैं इससे बहस नहीं करता कि सही है गलत, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन बहरहाल ये एहसान है जमात का सदर ज़िया साहब के गर्दन पर कि जमात मैदान में नहीं आई एजिटेशन में उसके खिलाफ, वरना यह कि शायद लेने के देने पड़ गए होते। लेकिन उस शख्स के भी खत का यह हशर हुआ है
کہ بغلے بجا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں جو بے حیائی کے علمبردار ہیں، جو اباحیت کے علمبردار ہیں، جو ہر معاملے میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بغلے بجائیں کہ خط لکھ کے دیکھ لیا میاں صاحب کیا ہوا۔ بس اس واقعے کو سمجھ لیجئے، اگر وہ جماعت موجود ہو جو میں نے جس کو کہا انقلابی جماعت، اور وہ مناسب تعداد میں ہو، منظم ہو، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہو، تو یہ جماعت صرف نہیں عن المنکر باللسان نہیں کرے گی، چیلنج کرے گی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔